أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سورہ مائدہ کا درس آیت نمبر 95 تک ہو گیا، اور فرمایا اے ایمان والو، اللہ تمہارا امتحان لے گا حالت احرام میں شکار کرنے سے، کہ تمہارے نیزے، تمہارے ہاتھ اس شکار تک پہنچیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے پابندی ہے تاکہ اللہ دنیا والوں کو دکھا دے کون بن دیکھے ڈرتے ہیں اور اللہ کے حکم پر وہ کتنا عمل کرتے ہیں۔ تو جو حد سے بڑھے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر فرمایا کہ ایمان والو، تم حالت احرام میں شکار نہ کرنا، اور جس نے تم میں سے شکار کیا جان بوجھ کر کے، تو وہ جس جانور کو شکار کرے گا اسی کی قیمت جو ہے وہ ادا کرے گا۔ وہاں کے دو افراد جو عادل ہوں اور اس کے وہاں رہنے والے اس کے ارد گرد، کہ یہ جانور جو شکار اس نے مارا اس کی کتنی قیمت بنتی ہے، اس کی قیمت ادا کرے گا۔ اور اس میں سے پھر یہ بھی کہا کہ یا تو اس کے بدلے قربانی لے، یا جو ہے مساکینوں کا چھوٹا ہے اس کا وہ حساب کریں کہ اتنے پیسے بنتے ہیں تو اس کا مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور اگر وہ روزے رکھیں، مثال کے طور پر اگر وہ 10 کلو گندم بنتی ہے تو کتنے روزے رکھے گا؟ 5 روزے رکھ لے، تاکہ اپنے کیے کا مزہ چکھے، اور جو گزرا وہ معاف ہے، اور جو دوبارہ کرے گا تو اللہ ان سے انتقام لے گا۔ اللہ بہت غالب اور منتقم انتقام لینے والی ذات ہے۔ یہ آیت پڑھ کے نا رونگٹیں کھڑی ہوتی کہ دیکھیں اب لوگ کتنے بڑے بڑے گناہوں میں ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، شراب پی رہے ہیں، دوسروں کا مال جان بوجھ کر کھا رہے ہیں، اور یہاں صرف شکاری جانور تو جنگلی ہوتے ہیں، لیکن اس کا بھی اللہ نے منع کیا۔ تو اللہ فرماتے اگر اب دیکھو اس میں تو کسی انسان کا تو نقصان نہیں ہے نا، یا ہے بھئی جنگلی جانور ہے، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھیں اللہ تم سے انتقام لے گا، پھر اگر دوبارہ کرو گے تو دیکھ لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جان بوجھ کر جو دوسروں کا مال کھاتے ہیں، دوسروں کی جانیں، عزتیں، ابرو لوٹ لیتے ہیں، اور فرض نماز، فرض روزہ، فرض زکوٰۃ کو ترک کر لیتے ہیں، اور پھر بھی ارے اللہ معاف کر دے گا۔ بھائی یہ آپ کو غلط فہمی ہے یار، آپ قرآن پاک کے قریب بیٹھ جائیں۔ اگر آپ نے سچی توبہ کی، آج کے درس میں کہ حلال کیا تمہارے لیے اور اس کا کھانا حلال کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ متاع لکم وللسیارہ، تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے ہے۔ اور وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، جب تک تم احرام میں ہو تو خشکی کا شکار وہ جانور جو وحشی جانور ہیں، جو انسان سے ڈرتے ہیں، ان کا شکار یہ منع ہے۔ اور جو دریائی جانور، اس سے مراد مچھلی، امام منیفہ کہتا ہے مچھلی ہے، وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ سمندری شکار سے مراد کیا ہے؟ جس جانور کو پانی میں شکار کیا جائے، خواہ وہ پانی سمندر میں ہو، دریا میں ہو، نہر میں ہو یا تالاب میں ہو، اور اس سے مقصود وہ جانور ہے جو پانی میں پیدا ہوا ہو اور اس کی نشو و نما اور بقا بھی پانی میں ہو،
اور اس کے طعام سے مراد کیا ہے؟ پانی میں کھایا ہوا شکار ہے۔ فقہا احناف کے نزدیک اس سے مراد صرف مچھلی ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، کیا فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہمارے لیے دو مردار حلال کیے گئے ہیں، مچھلی اور ٹڈی۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک بن انس، اس سے مراد پانی کے تمام جانور ہیں۔ ان کا استدلال اس آیت کے ظاہر جو آیت میں ظاہر فرمایا کہ جو بھی سمندری ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں سمندر سے مراد مچھلی ہے، باقی جانور نہیں ہے۔ حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سمندری طعام سے مراد وہ تمام جانور ہے جن کو سمندر ساحل پر پھینک دے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمندری طعام سے مراد ہر وہ چیز ہے جو سمندر سے نکالی جائے، اس کو کھا لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سمندر کی ہر چیز کھائی جائے گی، خواہ وہ مردار ہو، سمندر میں ہو یا سمندر کے ساحل پر ہو۔ خشکی کے شکار سے مراد وہ جانور ہیں جو خشکی میں پیدا ہوئے ہوں اور ان کے نشو و نما اور بقا بھی خشکی میں ہو، اور صرف پانی پینے کے لیے پانی میں جاتے ہیں، اور بھینس وغیرہ زیادہ پانی، لیکن یہ سمندری جانور نہیں ہے۔ اور شکار سے مراد وہ جانور ہیں جو اپنی اصل خلقت کے اعتبار سے انسانوں سے غیر مانوس اور متوحش اور متنفر ہوں، انسان کو دیکھ کے بھاگ جائیں، جیسے ہرن اور نیل گائے وغیرہ۔ اور بکری، گائے اور اونٹ وغیرہ شکار نہیں ہیں، کیونکہ وہ انسانوں سے مانوس ہیں۔ خشکی کے جانوروں کو قتل کرنے کی ممانعت کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 فاسق جانوروں کو مستثنا فرمایا۔ اب قرآن میں تو ہے نا نہ مارو، اب حضور تشریح کرنے والے ہیں کہ نہیں، کچھ خشکی کے جانور ہیں کہ ان کو مارنا حالت احرام میں جائز ہے۔ کیا ہے؟ بچھو، چوہا، کاٹنے والا کتا، کوا اور چیل۔ یہ جانور اگر مار لیے تو، کیونکہ یہ تو کھانے کی بھی نہیں، یہ مضر ہے، فقتل الموذی قبل الاذی۔ اچھا، اس میں پھر اختلاف ہے کہ شکار، میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، یہ بہت زیادہ احادیث انہوں نے کی ہے کہ اب کسی نے شکار کے حالت احرام میں، جس نے شکار کیا اس نے تو حرام کا ارتکاب کیا، اب یہ جانور کوئی بھی نہیں کھا سکتا، نہ محرم کھا سکتا، نہ یعنی احرام والا بھی نہیں کھا سکتا، تو غیر احرام والا بھی، یہ حرام ہو گیا، یہ جانور کیا ہو گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ غیر محرم نے شکار کیا، وہ حالت احرام میں نہیں تھا، شکار کیا، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ دوسرے ائمہ کرام، ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں، امام محمد سمیت، کہ اس کو محرم نہیں کھا سکتے، باقی کھا سکتے۔ ان کے پاس بھی ایک حدیث ہے کہ وہ میں آپ سنا دوں، عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت صاحب بن جسامہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنگلی گدھا شکار کر کے پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا۔ جب رسول اللہ نے میرے چہرے پر افسوس کے آثار دیکھے تو آپ نے فرمایا، ہم نے تم کو یہ صرف اس لیے واپس کیا کہ ہم محرم ہیں، ہم احرام میں ہیں ہم۔ اب دوسروں نے کہا کہ یہ حدیث ہے، لہذا دوسرے نے شکار کیا تو کون نہیں کھا سکتا؟ حالت احرام میں جو لوگ ہیں وہ نہیں کھا سکتے۔ اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس سے بھی زبردست حدیث ہے کہ جب محرم خود شکار کرے یا شکار کو ذبح کرے تو محرم پر اس کے حرام ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔
جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک تم احرام میں ہو تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا، یہ تو قرآن ہے۔ اگر محرم اس شکار میں اعانت کرے یا اس پر دلالت کرے یا اس کی طرف اشارہ کرے تب بھی یہ حرام ہے کہ وہ جا رہا ہے، غیر محرم نے مارا تب بھی ان کے لیے حرام ہے۔ اور اگر غیر محرم محرم کے خاطر شکار کرے تو یہ محل اختلاف ہے، کیا ہے؟ کیونکہ اس حدیث میں آیا حضرت صاحب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو حضور علیہ السلام کے لیے شکاری وحشی گدا لے کر آئے تھے جس کو ہم زیبرا کہتے ہیں، تو حضور نے فرمایا نہیں، کیونکہ انہوں نے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے کیا، اور پیارے امام ابو حنیفہ اس کا اپنے طرف جو استدلال کرتے ہیں کہ صحابہ جب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ کیا تھے کہ ایک صحابی ہے جس کا نام ہے ابو قتادہ، انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا، تو صحابہ کہتے ہیں انہوں نے جنگلی گدھے دیکھے زیبرے، تو حضرت ابو قتادہ نے ان پر حملہ کیا اور ان کے کونچے کاٹ ڈالی، ہم نے اتر کر اس کا گوشت کھایا، پھر ہمیں خیال آیا کہ ہم محرم تھے اور ہم نے شکار کا گوشت کھا لیا، پھر ہم نے باقی گوشت رکھ لیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کسی نے شکار کا حکم دیا، اس کے طرف کس قسم کا اشارہ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، تو اب نے باقی ماندہ گوشت کے بارے میں بھی کہا کھا لو۔ دیکھیں یہ ہمارے پاس حدیث آ گئی کہ دیکھیں وہاں پہ نہ ان کے لیے کیا گیا، نہ انہوں نے اشارہ کیا، نہ انہوں نے ان کی مدد کی، تو حضور نے فرمایا جو کھایا وہ بھی جائز اور بقیہ بھی کھا لو۔ یہ حدیث بخاری میں 1824، مسلم میں بھی، ابو داؤد میں بھی، ترمذی شریف میں بھی، نسائی شریف میں بھی، اور ابن ماجہ میں بھی، صحیح ابن حبان میں بھی، مصنف عبد الرزاق میں بھی حدیث کے حوالے موجود ہے اگر کسی کو ضرورت ہے، سنن کبریٰ البیہقی میں بھی، سنن دارقطنی میں بھی، مسند احمد میں بھی، اس کے علاوہ حضرت علی، حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا موقف یہ ہے کہ شکار کا گوشت محرم پر ہر حال میں حرام ہے۔ یہ دیکھو صحابہ میں بھی آپس میں، لیکن امام ابو حنیفہ جو دلیل وہ کرتا ہے، خلاصہ ہے کہ اس مسئلے میں 3 نظریات ہیں، حضرت علی، حضرت ابن عمر، حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا موقف ہے کہ شکار کا گوشت محرم پر ہر حال میں حرام ہے۔ حضرت عثمان کا موقف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر غیر محرم نے محرم کے خاطر شکار کیا تو محرم پر اس کا گوشت حرام ہے، اس حدیث سے صحابہ نے جو صحابہ سے روایت کرتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اور یہی میں صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف، امام ابو حنیفہ کا موقف ہے کہ اگر محرم نے شکار میں غیر محرم کی اعانت نہیں کی، نہ اس کی طرف اشارہ کیا، نہ دلالت کی، تو پھر محرم کے لیے اس کا شکار کھانا جائز ہے، خواہ محرم نے محرم کے خاطر شکار کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ابو قتادہ کی روایت میں تو نہیں ہے کہ انہوں نے حاجیوں کے لیے کیا ہو، محرم کے لیے کیا ہو، لیکن انہوں نے کھایا، حضور نے پھر بھی فرمایا کہ آپ نے دلالت بھی نہیں کی، معاونت بھی نہیں کی، لہٰذا آپ کھا سکتے ہیں۔ تو قوت دلال کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ کا نظریہ کیا ہے؟ مضبوط ہے، راجح ہے۔ امام ابو حنیفہ نے حضرت ابو قتادہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے، اور صحیح بخاری، صحیح مسلم حدیث، دیگر کتب میں یہ حدیث موجود ہے، اور ائمہ ثلاثہ نے حضرت جابر کی حدیث سے استدلال کیا ہے، وہ دوسرے حدیثوں سے تک اس میں ہے، لیکن راجح جو ہے امام ابو حنیفہ کی حدیث ہے۔ دوسرے پھر وہ کہتے ہیں کہ دوسرا جواب یہ کہ حضرت جابر کی حدیث میں لام تملیک کے لیے، یعنی شکار کا گوشت تمہارے مل کر دیا جائے تو پھر تمہارے لیے اس کا کھانا ناجائز، پھر اس کا کھانا جائز نہیں جبکہ تم محرم ہو۔ تیسرا جواب یہ کہ حدیث اس پر محمول ہے کہ جب تمہاری اعانت سے تمہاری شکار کیا جائے، اور اس صورت میں اس کا کھانا بالاتفاق حرام ہے۔ اور جو حدیث انہوں نے صحابہ نے جسامہ کی حدیث ہے، تو اس میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں جو جانور پیش کیا گیا
تو ائمہ ثلاثہ بھی اس کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ تو حضور علیہ السلام کے لیے کیا گیا۔ ائمہ ثلاثہ اس حدیث کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس پر محمول ہے کہ حضرت صاحب نے جسامہ نے حضور علیہ السلام کی خاطر شکار کیا تھا، اس لیے آپ نے اس کے شکار کو واپس کے امام بنی کی طرف سے یہ جواب ہے کہ یہ حدیث مسترب ہے۔ کیا ہے؟ ایک میں ایسے الفاظ ہے، ایک میں ایسے محض میں، تو وہ حدیث صحیح ہے بالکل، کس طرح اس میں وہ نہیں ہے، غلطی نہیں ہے۔ لہذا امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ محرم، اب آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ اگر خشکی کا شکار کسی غیر محرم نے اس شخص نے کیا جو حالت احرام میں نہیں ہے تو محرم کھا سکتا ہے، اور ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے، سمجھ آئی؟ اور اگر حالت احرام میں کیا تو پھر نہ محرم کھا سکتا ہے نہ وہ حرام ہے۔ پھر اس میں انہوں نے مزید ایک بات کی ہے کہ اگر کوئی مجبور ہو گیا اب کیا کریں گے؟ مجبور کے سامنے بھی دو صورتیں ہیں، ایک ہے کہ وہ شکار کرے اس کو کھائے، اور ایک ہے کہ حرام جانور، مردار جانور وغیرہ کھائے۔ تو اس میں کیا؟ اس میں پھر اختلاف، بعض کہتے ہیں حرام کھا لے جو مردار ہے، کیونکہ اس میں ایک وہ ہے کہ وہ صرف مردار ہے، اور جو شکار کرے گا اس میں دو جرم ہیں، ایک تو شکار کرے گا وہ بھی حرام ہے، دوسرا گوشت کھائے گا وہ بھی حرام ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں، شکار کرے وہ کھا لے، کیونکہ اس کی اصل تو پاک ہے نا، اور اس کی حرمت عارضی ہے، اور یہ بالکل وہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر محرم نے شکار کیا ہوا ہے وہ حرام بھی، وہ بھی حرام ہے، اس طرح دوسرا بھی حرام ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ والا کھا لے جو محرم نے کیا، حرام تو ہے لیکن اصل کے اعتبار سے تو پاک ہے، پھر وہ حرام جو مردار ہے اس کو چھوڑ دے۔ تیسرا وہ انہوں نے کہا کہ ایک طرف خنزیر ہے اور دوسری طرف یہ شکار والا ہے، تو پھر خنزیر کو ترک کر دے کہ یہ نجس العین ہے۔ یہ مختلف انہوں نے مسائل، ان کو ماشاءاللہ انہوں نے محنت کی ہے، لیکن اس دور میں ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ نشے کے صورت میں ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، اس نشوں کی بہت زیادہ وہ ہے۔ آگے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے لوگوں کے قیام کا سبب بنایا، کاروباری اعتبار سے بھی اور آخرت میں جو ان کے گناہ مٹ جاتے ہیں، نجات کا بھی، دونوں طرح اس میں قیام پائے جاتے ہیں۔ وشہر الحرام، حرمت کا مہینہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا لوگوں کے لیے کہ اس میں جو 11-12 مہینے ہیں، ذی قعدہ و ذی الحج، تو اس میں لوگ حج کرنے آتے تھے، وہ اس میں تو وہ جنگ جدال نہیں ہوتا تھا، اور ذی محرم میں جو لوگ واپس آتے تھے، اور پھر رجب کا جو 7واں مہینہ ہے اس میں لوگ عمرے کے لیے آتے تھے، تو وہ بھی امن کا ہوتا تھا۔ اس کے لیے والحدی والقلائد، اور قربانی کا جانور وہ بھی وہاں مسکین و غرباؤں کے لیے، اور قلائد جس کے گلے میں پٹی وغیرہ ہوتی تھی، تو یہ بھی لوگوں کے قیام کا ذریعہ، گزران کا ذریعہ ہے۔ ذالک لتعلموا، یہ اس لیے کہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و فی الارض، کہ اللہ جو کچھ زمین و آسمان میں اللہ جانتا ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو بہت جاننے والا ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک، ذرہ ذرہ اللہ جیسے جانتا ہے۔ کائنات میں ایک ذرے کو بھی کوئی ایسے نہیں جانتا جو اللہ جانتا ہے۔ ویسے تو ہم بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ذرے کو جیسے جانتا ہے، اس ذرے میں بھی ہم برابر نہیں ہو سکتے کہ یہ ذرہ کب وجود میں آیا، اس ذرے کے مشرق اور مغرب و جنوب و شمال میں کتنے اشیاء ہیں، اس کی بقا کب تک ہے، تو اس ذرے کے بارے میں بھی مخلوق کائنات کی اللہ کے علم کی برابر نہیں ہو سکتی۔ باقی ہم جانتے تو اللہ کی عطا سے محدود طریقے سے، حادث طور پہ اللہ ازلی، ابدی اور ذاتی اور غیر متناہی طور سے جانتا ہے۔ علم جان لو ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جو اللہ کے قائم کردہ حدود جو رسول اللہ نے بتایا ان کو توڑنے والے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن اللہ غفور رحیم بھی ہے، اگر جس نے توبہ کی بڑے سے بڑے گناہ سے بھی تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے۔ انی غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، میں بخشنے والا ہوں لیکن جو ایمان لائے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، ہمارے نبی پر صرف تبلیغ ہے۔ اس میں ایک دو باتیں سنے وضاحت کے ساتھ ہو کہ
کسی کو جبرن ہدایت یافتہ بنانا یہ رسالت کے فرائض میں سے نہیں ہے۔ اسے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے عذاب کا ذکر کیا تاکہ لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے گناہوں سے باز رہیں، پھر اپنی مغفرت اور رحمت کا ذکر فرمایا۔ اگر انسان سے شامت نفس سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اللہ کی رحمت پر نظر رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر لوگوں کو عمل کی ترغیب دی اور فرمایا رسول کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، اور علماء کا قیامت تک آنے والوں کا، اور ہدایت دینا، نیک کاموں کی ترغیب دینا اور برے کاموں سے روکنا اور ان کو عذاب سے ڈرانا ہے۔ تم کو نہ تو جبرن صالح اور نیکوکار بنانا رسول کا منصب ہے، اور نہ تم میں ایمان اور تقوی پیدا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، اور نہ نیکیوں پر ثواب عطا کرنا اور برائیوں پر عذاب دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو نیکی اور برائی کے راستے دکھایا اور بتا دیے، تم ان کا کام، اب ان کے فرائض ختم ہو گئے، اب ان پر عمل کرنا نہ کرنا تمہارا معاملہ ہے، اور اس پر ثواب کرنا یا عذاب دینا یہ اللہ کا ہے۔ البتہ قرآن کریم کی دیگر آیات اور حدیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ آقا دو جان اپنے گناہگار امت کی مغفرت کے لیے اور نیکوکاروں کے درجات بلندی کے لیے شفاعت فرمائیں گے، شفاعت کریں گے۔ آگے پھر فرمایا آخری آیت ہماری، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، محبوب کہہ دو کہ پاک اور ناپاک یہ برابر نہیں ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اے مخاطب اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت، بینک میں پیسہ 1 لاکھ سے بڑھے گا، 10 لاکھ رکھو گے 15 لاکھ ہو جائے گا، تمہیں تو 15 پسند ہے نا، تو بولے اگرچہ یہ برابر نہیں ہے، وہ 1 لاکھ اس 10 لاکھ سے بہتر ہے، اگرچہ تمہیں اے مخاطب کثرت پسند ہے۔ اب کہتے ہیں پاکستان میں 50,000 مل رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، امریکہ میں 5 لاکھ ملیں گے وہ زیادہ ہے، لیکن یہاں ایمان کو خطرہ نہیں ہے، وہاں خطرہ ہو جائے گا، بہت سارے خطرات تو ہے نا۔ تو فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے عقل مندو اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس پر 2-3 باتیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکوکاروں اور بدکاروں کا برابر نہ ہونا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لے اعمال صالحہ کرتے ہیں کیا زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کریں گے، انہیں جزا و سزا دیں گے، یا کیا متقین کو فجار کی طرح جزا و سزا دیں گے؟ نہیں، اعمال صالحہ کی الگ عزت ہوگی اور فاسق اور فاجر اور فسادیوں کو الگ ذلت ہوگی، یہ برابر نہیں ہے۔ پھر فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات، جن لوگوں نے گناہ کیے اور انہوں نے یہ گمان کر لیا، ام حسب الذین، کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں کالذین آمنوا وعملوا الصالحات والوں کی طرح کریں گے، اور اللہ نے فرمایا سواء محیاہم و مماتہم ساء ما یحکمون، یہ بہت غلط فیصلہ ہے کہ ان کا جینا اس کا مرنا الگ ہوگا۔ نہیں، گناہگار بڑے خطرات میں ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، اور نیکوکار بڑے سکون میں ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دنیا میں بھی نیکوکار جیت گئے، اور دنیا سے جاتے وقت تو پھر ان کے مزے ہی مزے ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلموں کو مجرموں کی طرح کریں گے جزا و سزا میں؟ نہیں، ما کان لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوا، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ اس آیت میں فرمایا اے رسول علیہ السلام آپ انہیں بتا دیئے کہ کھرا اور کھوٹا، نفع بخش اور ضرر رساں، نیک اور بد، حلال اور حرام، عادل اور ظالم کبھی برابر نہیں ہو سکتے، خواہ وہ دیکھنے والوں کو دنیا میں بد کردار اور بے ایمان لوگ زیادہ عیش و عشرت اور زیادہ عزت و جاہ میں کیوں نہ دکھائی دیتے ہوں۔ جیسے مسلمان کی بنسبت کفار زیادہ ترقی یافتہ اور زیادہ قوی اور مستحکم ہیں، حتیٰ کہ امریکہ جیسے ملک پر چاہے وہ کیسے ملک ہے امریکہ، جس ملک پر چاہے فضائی پابندی لگوا دیتا ہے، جیسے کئی سالوں سے لیبیا پر پابندی لگوائی ہوئی تھی، اور جس ملک پر چاہے تجارتی اور اسلحہ سازی کی پابندیاں لگوا دے، جیسے کئی سالوں سے عراق، ایران وغیرہ پر پابندیاں لگوائی ہوئی ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں میں بھی
زیادہ عزت دار، زیادہ خوشحال اور زیادہ طاقتور لوگ ہیں جو بدعنوان سیاست دان اور بددیانت سرمایہ دار ہیں، جو اسمگلنگ اور چور بازی کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، ٹیکس ادا نہیں کرتے، قومی کاروباری معاہدوں میں رشوت اور ناجائز کمیشن لیتے ہیں، اور بینکوں سے قرض لے کر کھا جاتے یا معاف کروا لیتے ہیں۔ معاشرے میں یہی لوگ عزت دار سمجھے جاتے ہیں، اور سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا موچی جو اپنے محنت سے رزق حلال کماتا ہے، اخبار فروش اور ملوں میں کام کرنے والے محنت کش اور مستری کا کام کرنے والے مزدور جو اپنے خون اور پسینہ سے حلال کمائی کھاتے ہیں، ان کو معاشرے میں ذلیل اور پسماندہ خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نزدیک حلال کھانے والے اور حرام کھانے والے، پاک اور ناپاک، طیب اور خبیث ہرگز برابر نہیں ہے۔ سو صاحبان عقل، ان خبیث لوگوں کی ظاہری آن بان کو نہ دیکھو، شیطان کے دام میں نہ آؤ، اور مال حرام کی زیب و زینت سے مسحور مت ہو کہ تم پر جادو ہو جائے، تم پر انہی کے رنگوں میں رنگ جاؤ، کیونکہ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرے اور فانی کو باقی پر، عارضی کو دائمی پر، باطل کو حق پر، فساد کو اصلاح پر، اور حرام کو حلال پر ترجیح نہ دے، اور دنیا کے بدلے میں آخرت کا سودا نہ کرے کہ یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ تو یہ پیارے تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ کے قرآن میں، پیارے قائد و جہان نے ہمیں کھل کر بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن کر اس کے بعد عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔